سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، ادھر جا کے روتے ہو، ادھر ہی ذرا سنبھال لو، رونے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ کہ جب بچی گھر میں تربیت لے رہی ہے اس وقت اسے پردہ کرواؤ، اس وقت اسے پردے میں رکھو، اس وقت اسے بتلاؤ برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے۔ جب عزت لوٹ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اب بیٹھ کے روتے ہو، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو۔ ذرا پیچھے نظر ڈال لو، تم نے پردے کا اہتمام کتنا کیا ہے، تم نے نبی کی سنت کو کتنا اپنایا ہے، تم نے آنکھوں کی حفاظت کتنی کی ہے۔ یہ قرآن نے سارے تو دیکھیے، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو، پورا قرآن پڑھو، کھلی بات کر رہا ہوں، پورا قرآن لے گھر میں بیٹھو، مطالعہ کرو۔ کسی جگہ یہ نہیں ہے لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو، کسی جگہ قرآن میں نہیں۔ کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا۔ سمجھو بات کو، لا تفعلوا الزنا نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب کیا ہے؟ لڑکی اور لڑکا جس کو ہم کہتے ہیں جی ہمیں آج جی کانفیڈنس ہے، یہ ہمیں بیماری لے گئی یا کانفیڈنس، جی ہمیں اعتماد ہے اپنے بچوں پر۔ تمہیں اعتماد ہے تو پھر رب کو قرآن اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بچی دور، بچہ دور، اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، باتیں نہیں کریں گے، تانگا جھانکی نہیں کریں گے، موبائلوں میں چیٹنگ نہیں کریں گے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب زنا کے دروازے کیا ہو رہے ہیں؟ بند ہو رہے ہیں۔ جب اکٹھے بٹھاؤ گے تو میرے نبی میرے مرشد نے فرمایا، جب مرد و عورت اکٹھے بیٹھتے ہیں خلوت کے اندر، فرمایا شیطان ان کے خون کے اندر، جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، وہ برائی کی طرف انہیں لے آئے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، اے زنا کے قریب نہ جانا۔ قرب کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کہوں میرے اللہ، میرے نبی میرا پیغام سناؤ، یحفظوا فروجهم، یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ جب نگاہ ہی نہیں اٹھے گی، دماغ میں پیغام ہی نہیں جائے گا، جب دماغ میں پیغام ہی نہیں جائے گا، اب دل اس کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ زنا میں یہی چیز ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دماغ کو پیغام جاتا ہے، پیغام کے بعد دل اس کا تہیہ کر لیتا ہے کہ اب ضرور یہ کام ہوگا، اب کروں گا۔ جب پہلے کی چیز پردے میں رکھ دی ہے، اب نظر نہیں آ رہی، سونا پردے میں رہے تو محفوظ ہے، گاڑی پردے میں رہے تو محفوظ ہے، گھر کی چیزیں پردے میں رہیں تو محفوظ ہے، اگر پردے سے باہر نکل آئیں تو تباہی و بربادی ہے۔ آنکھ کا بھی پردہ ہے، دل کا بھی پردہ ہے، ہاتھوں کا بھی پردہ ہے، پاؤں کا بھی پردہ ہے، اگر ان کے اہتمام کرو گے تو برائی سے بچ جاؤ گے۔ میں نے قرآن مجید سے یہ بات سمجھائی، میرے رب نے تخلیق انسانی میں پردے کو حائل کر دیا ہے، فرمایا میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہوں، انسان تو اسباب کے محتاج ہو، لہذا میں پیدا کرنے والا، زندہ کو مردہ سے پیدا کرنے والا اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والا، یہ میں ہی کرنے والا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے کاموں کی تدبیریں کرنے والا؟
نبی نے کیا؟ اسے بیٹا دینا ہے، اسے بیٹی دینی ہے، اسے کچھ بھی نہیں دینا، اسے موت دینی ہے، اسے زندگی دینی ہے، اسے رزق دینا ہے۔ یہ کاموں کی تدبیریں ہیں۔ میرے نبی سے سوال کیجئے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ پہلی بات، آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ دوسری بات، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون؟ اللہ۔ تیسری بات، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون؟ اللہ۔ چوتھی بات، کائنات کی تدبیریں کرنے والا مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ میرے نبی یہ سوال سارے کے سارے کرو، مشرکین مکہ سے سوال کرو، اب جواب کیا آئے گا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ جواب یہ آئے گا، فا فصیح نتیجے کی فا، میرے نبی ادھر زبان سے الفاظ مکمل نہیں ہوں گے، ادھر وہ سوچیں گے بھی نہیں اور فوراً جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یہ کام کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ معلوم ہوا مشرکین مکہ خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے۔ بارشیں اتارنے والا کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ رازق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ زندہ اور مردہ، میت، موت اور زندگی، اس کا خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ۔ ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا، اس کو اللہ کو مانتے تھے۔ سارا کچھ مان کے بھی میرے اللہ کہہ رہے ہیں یہ مشرک ہیں۔ سارا کچھ مان کے بھی یہ مشرک، صدقہ بھی دیتے تھے۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو سدو پلانے والے اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے، بیت اللہ کی عمارت کو بنانے والے، وہ تو مشرکین مکہ تھے۔ سارے کام کرنے والے میرا اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع، ان کے اعمال برباد، ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ میرا رب کہہ رہا ہے میرے اللہ تجھے خالق تو مان رہے ہیں، تجھے مالک تو مان رہے ہیں، تجھے رازق تو مان رہے ہیں، میرے اللہ تجھے موت و حیات کا مالک تو مان رہے ہیں، میرے اللہ تجھے کائنات کی تدبیریں کرنے والا مان رہے ہیں، پھر بھی مشرک بن رہے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ تو مانتے ہیں، لیکن ان میں ایک چیز کا فرق موجود ہے، جس فرق کو نکالنے کے لیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جائیے اس فرق کو نکالیے جس فرق کی وجہ سے یہ مشرک بن گئے، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو میرے پیغمبر کا آنا، وہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی ذرا پیغام میرا سناؤ، کیا ایھا الناس، انٹرنیشنل خطاب، آل ورلڈ خطاب، خاص کو نہیں، عام کو، جتنے بھی انسان ہیں ساری انسانیت کو میرا پیغام یہ سنائیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب
کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. بعض غلطی ابہام پیدا کرنے والے وہ کہتے ہیں نہیں یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، ہندو بھی جنت میں جائیں گے، سکھ بھی جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل بھی سلامت نہیں اور دماغ بھی سلامت نہیں اور دل بھی سلامت نہیں ہے. وہ یہ باتیں کرنے والے ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں میرا رب کیا کہتا ہے. جائے گا جنت میں وہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، جو میرے نبی کا امتی بنے گا، جو میرے نبی کو ماننے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. لہذا عیسائی اور یہودی مسند امام احمد حدیث کی کتاب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا میری نبوت ساری کائنات کے لیے جو مجھ پہ یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے مجھ پہ ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ صاف واضح بات ہے. عبداللہ ابن سلام نبی کے زمانے میں ہیں یہودی، ہیں تورات کے عالم. اگر وہ جنت میں جا سکتے ہوتے تو کیوں نبی پہ ایمان لائے تھے؟ یہودی بھی تھے، تورات کے عالم بھی تھے. ابی ابن کعب عیسائی، تورات و انجیل کے عالم تھے. اگر وہ جنت میں جا سکتے ہوتے تو کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے؟ نجاشی عیسائیوں کا بادشاہ، نجران کا بادشاہ عیسائی، وہ حبشے کا بادشاہ، وہ کیوں اسلام اس نے قبول کیا؟ یہ ہے کہ آج میرے نبی کی نبوت ساری کائنات کے لیے جو میرے نبی کے پرچم کے نیچے آئے گا وہ جنت میں جائے گا. جو میرے نبی کے پرچم کے نیچے نہیں آئے گا، توحید کو نہیں مانے گا، رسالت کو نہیں مانے گا، وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. جنت میں داخلے کی کنجی ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ داخلے کی کنجی ہے. اس لیے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری کائنات کی طرف، انسانوں کی طرف، جنات کی طرف، سب کی طرف پیغمبر بن کے آیا ہوں. کس نے مجھے بھیجا ہے پیغمبر بنا کے؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض. مجھے اس ذات نے بھیجا، اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یہ اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے بادشاہی نہیں. میرے اللہ کیسی بادشاہی جی، ذرا قرآن سے بھی واضح کر دوں مثال سے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. للہ ملک السماوات والارض، للہ خبر مقدم ہے، حسر پیدا ہو رہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. جو میں فرق نکالنا تھا نا، یہ قرآن فرق نکال رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتلایا
مشرکین خالق اللہ کو مانتے تھے؟ کوئی نہیں مانتے تھے. مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، کائنات کی تدبیریں کرنے والا مختار کل مانتے تھے. اب فرق کیا تھا؟ سادہ سے الفاظ میں سمجھاؤں. ہی اور بی، یہ سادہ سے الفاظ، یہ فرق تھا. ساری توحید کا فرق یہ تھا، ہی اور بی. میرے نبی میرے مرشد کہتے تھے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. مشرک کہتے تھے نیک لوگ حبل، لات، منات، عزا بھی کچھ کرنے والے. سمجھ آئی بات؟ یہ فرق تھا بنیادی. یہ میں نے ساری قرآن کی آیات اس کی تلخیص کر دی ہے. میرے نبی کہتے تھے اللہ ہی اور کوئی نہیں. مشرک کہتے نہیں، یہ اللہ بھی اور ہمارے نیک لوگ بھی، یہ بھی کچھ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں، یہ کرتے ہیں. جس کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے. قرآن ذرا پڑھ کے دیکھو. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جب مشرکین مکہ سے یہ کہو تم کیوں کہتے ہو یہ، تم تو ان کے سجدے کرتے ہو، ان کو خالق و مالک، جی یہ بھی بیٹے بیٹیاں دینے والے، اللہ بھی بیٹیاں بیٹے دینے والا. فرق سمجھیے گا. اللہ بھی روزیاں دینے والا، یہ پیر پیغمبر بھی روزیاں رزق دینے والے. اللہ بھی بارشیں اتارنے والا، یہ پیر پیغمبر بھی بارشیں اتارنے والے. اللہ بھی موت و حیات کا مالک اور یہ بھی موت و حیات کے مالک. اللہ بھی نفع نقصان دینے والا، یہ بھی نفع نقصان دینے والے. جب انہیں کہا جاتا تھا یہ کام غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ عبادت ہے، جواب ان کا کیا تھا؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے عبادت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے. کیا کرتے ہو؟ ان کو پکارنا، ان کے سامنے ہاتھ باندھنا، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم تو اس لیے ان کو پکارتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اسیاں پاپی، اسیاں گناہگار، اسیاں مجرم، اسیاں سیاکار، یہ نیک لوگ ہیں. ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں، یہ ہماری اللہ کے ہاں کیا کر دیتے ہیں؟ سفارش کر دیتے ہیں. قرآن پڑھ لیں سورہ یونس. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں. کہاں پہ؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں جو بات منوانی ہو یہ منوا لیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں، میرے پروردگار کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، للہ ملک السماوات والارض. کام ایک ہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں.
انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کہاں سے شروع ہوا. یہ اگلے جمعے انشاءاللہ موضوع بیان کروں گا تاکہ حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے.